آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ انتہائی شارٹ نوٹس کے اوپر، چونکہ ابھی چند لمحات قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئیں جن کا حقائق سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نیگوسیشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہمارے سارے اکثر اراکین اسلام آباد سے موو کر چکے تھے ٹورڈز دیئر ڈیسٹینیشنز ایز پر دیئر کمٹمنٹس۔ جو کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب، وہ اس وقت راولپنڈی میں ہیں اور ٹائملی پہنچنا ان کا ممکن نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اسپیکر اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، تمام لوگ موو کر گئے تھے، تو پھر یہ ذمہ داری میرے حوالے کی گئی جی۔ میں آج جو پریس کانفرنس تھی وہ مجھے سننے کا اتفاق ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن پر مبنی پریس کانفرنس تھی، اور فرسٹریشن یہ تھی اور یہ ازیوم کیا جا رہا تھا، اور ہمیں شاید بار بار اس بات پر مجبور بھی کیا جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ کہ ہم مطالبات تحریری شکل کے اندر دیں، اور پھر یہ ازیوم کر لیا گیا کہ جب ہم مطالبات تحریری شکل کے اندر دیں گے تو اس کے اندر ہم عمران خان صاحب اور اپنے تمام اسیران کا نام لکھ کے دیں گے، تاکہ اس کے فوراً بعد ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ دیکھیں جی انہوں نے عمران خان صاحب اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے لکھ کر دے دیا ہے، تو دے آر ڈیمانڈنگ NRO۔ ہم بھی ظاہر ہے اتنے دن سے بڑی سوچ فکر میں تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ گورنمنٹ نے کہاں سے آ کے ہم پہ بیشنگ کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو بیانیہ وہ بنانا چاہ رہے تھے NRO کا، وہ تو خود تباہ ہو گیا۔ آج ان کی گفتگو سے بھی تباہ ہو گیا، اور آج ہماری طرف سے جو ڈرافٹ جمع کروایا گیا اس کے ذریعے بھی تباہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مطالبات پیش کیے اس کے اندر ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر آپ اپنا جواب دیں، آپ بنا سکتے ہیں یا آپ نہیں بنا سکتے، اور ہم نے اپنی طرف سے ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے TOR جو ہیں ان کا تعین وہاں پر کر دیا، جسے شاید ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ پھر ایک بات کہی گئی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا۔ جناب والا، آپ فورم نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ثبوت پرووائڈ کرنے ہیں، فورم ہے جوڈیشل کمیشن۔ آپ کا اختیار، حکومت کا اختیار صرف جوڈیشل کمیشن بنانے تک ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے پروپوگنڈا کر دیا، جھوٹا پروپوگنڈا کرتے رہے، کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، ہمارے پاس نام نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے اب نام پڑھنے لگا ہوں 13 شہداء کا، جن کا وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی شہید ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کا نیریٹو ختم ہو گیا کہ گولی نہیں چلی۔ محمد الیاس سن آف الیاس حسین نمبر 1، قادر خان سن آف غلام حیدر نمبر 2، مبین خان سن آف اورنگزیب خان نمبر 3، سردار علی سن آف عبد الولی نمبر 4، طارق خان سن آف بخت شیرین نمبر 5، محمد علی سن آف گل خان نمبر 6، عمران عباسی سن آف محمد گلزار نمبر 7، تاج الدین سن آف رحمان الدین نمبر 8، عبد الرشید سن آف جلال الدین نمبر 9، احمد ولی سن آف عبداللہ خان نمبر 10، انیس ستی سن آف سفارش حسین ستی نمبر 11، سردار شفیق احمد سن آف سردار عمر خان نمبر 12، محمد ادریس سن آف سمندر خان نمبر 13۔ یہ وہ 13 شہداء ہیں جن کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ فورم نہیں ہیں کہ آپ کو یہ لسٹ دی جائے، آپ 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ لسٹ ہم وہاں پر دیں گے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ جی کوئی زخمی نہیں ہے، اور میں اس میں ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ PK کی حکومت کی طرف سے اور CM کے PK کی طرف سے ان تمام شہداء کو اگرچہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ بات ہم اس پر بہت کلیئر ہے، لیکن ایک شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد
ان کی فیملی ظاہر ہے فیملی فائنینشیل کرائسس میں آتی ہے, مختلف پرابلمز آتے ہیں. تو اپنے تئیں ان تمام 13 افراد کو جو کمپنسیشن ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچا دی گئی ہے. اگرچہ جان کی کمپنسیشن نہیں ہے, یہ میں پہلے بات کلیئر کر رہا ہوں, لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے کہ پی کے میں ہماری حکومت تھی, ہم نے اپنے تئیں جو کر سکتے تھے وہ کر دیا. تو رانا صاحب یہ ہے 13 شہداء کی لسٹ, جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے. نمبر 2, آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زخمیوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. یہ میں نے ان کے ایڈریس آگے سے کاٹ دیے ہیں تاکہ وہ شہداء بھی مسنگز میں نہ چلے جائیں. اب وہ زخمی جو ہیں وہ مسنگز میں نہ چلے جائیں. اس لسٹ کے اندر گن شاٹس ہیں, یہ ایک لسٹ ہے اور یہ دوسری لسٹ ہے. یہ گن شاٹس ہیں, گن وونڈڈ ہیں, ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. آپ فورم نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ لسٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ یہ لسٹیں ہم سے مانگیں, کیونکہ گولیاں آپ نے چلائی ہیں, میسیکر آپ نے کیا ہے, قتل عام آپ نے کیا ہے. آپ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی, جو آپ انوسینٹ پلی کرتے ہیں کہ ہم گلٹی نہیں ہیں, ہم انوسینٹ ہیں, آپ کمیشن بنائیں, ہم یہ تمام چیزیں وہاں پر پیش کریں گے. یہ ایک لسٹ ہے 11 افراد پر مشتمل, ایک لسٹ ہے 13 افراد پر مشتمل, ایک لسٹ ہے 10 افراد پر مشتمل, ایک لسٹ ہے 6 افراد پر مشتمل, اور یہ ایک لسٹ ہے 22 افراد پر مشتمل. یہ گن وونڈڈ انجرڈ ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے دنیا کو گمراہ کر دیا, یا ہم نے یہ کر دیا, یا ہم نے وہ کر دیا, ہم نے یہ لسٹیں آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی, ہم نے یہ لسٹیں جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کرنی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کوئی مسنگ نہیں ہے. ہماری طرف سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے 200 مسنگ افراد کی ایک لسٹ شیئر کی. ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں لوکیٹ کیا, انہیں ٹریس کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہمیں جہلم جیل کے اندر ملے, کچھ ہمیں اٹک میں ملے, کچھ ہمیں تھانوں کے اندر ملے جو ریمانڈ پر وہاں پر رکھے گئے تھے, اور ان میں 4 بندے وہ بھی ہیں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے ذاتی سٹاف کے مسنگ تھے. جوں یہ افراد ٹریس اور لوکیٹ ہوتے گئے, ہم اس کے ساتھ ساتھ اس